اخبار میں اشتہار دیں کہ جامعہ حفصہ دہشت گرد ہے. کہنا یہ ہے کہ بس مولانا صاحب کو ہم نے دباؤ میں رکھنا ہے تو ہم نے یہ بچیاں غائب کی ہیں. ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے, ان کے نمبرز آف ہیں. ابھی جو آپ نے ٹیچرز اٹھائی ہیں ان میں سے ایک ٹیچر کا تو 2 ماہ کا بیٹا ہے. ہماری باجیاں یہاں لا دیں, ہم چلے جائیں گے. ابھینندن کو چائے پلا کے واپس بھیج دیتے ہیں. ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی عباسی. ناظرین, ابھی ہم موجود ہیں بلو ایریا میں, جہاں پر مدرسہ جامعہ حفظہ کی جو طالبات ہیں اور فیمیل ٹیچرز ہیں وہ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انہیں روڈ تک آنا پڑا, انہیں پروٹیسٹ کرنا پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوا یہ ہے کہ کل صبح 7:45 بجے کے قریب ہماری کچھ ٹیچرز, جامعہ حفصہ کی جو ٹیچرز ہیں, وہ اپنے کاموں سے جیسے نکلی ہوتی ہیں, کوئی بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے, کوئی کیا, تو وہ نکلی ہوئی تھیں اپنے کاموں سے. تو اچانک ان کے ہمیں واٹس ایپ پہ میسیجز آئے کہ ہمیں کسی نے کہا کہ مجھے F8 تھانے لے آئے ہیں اور کسی نے بتایا کہ مجھے کوثار تھانے لے آئے ہیں. ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے. تو ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس کے بعد سے ان کے نمبرز آف ہیں اور ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں پولیس سے بھی اور ان سب سے, تو یہ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ. اور ہم ان سے کوشش یہ جاننے کی کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. تو بیچ میں کچھ افسران نے کہا جی مولانا عبدالعزیز صاحب جامعہ فریدیہ, جو ان کا اپنا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جہاں پہ لڑکے پڑھتے ہیں, وہاں گئے تھے کسی فنکشن کے سلسلے میں, تو وہ کیوں گئے ہیں. تو میں جامعہ کی وائس پرنسپل ہوں, تو میں نے ان سے یہ بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا جو بھی ایشو ہے آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیں اور ان کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں, نہ کہ آپ بچیوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں, جو کہ جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, استثناء حاصل ہوتا ہے, عورتوں بچوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. ابھی جو آپ نے ٹیچرز اٹھائی ہیں ان میں سے ایک ٹیچر کا تو 2 ماہ کا بیٹا ہے, اور وہ یقین کریں گے کہ کل صبح 8 بجے سے اس قدر وہ بچہ رو رہا ہے, رات کو بھی نہیں سویا, اور ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ چلیں بتا دیں آپ نے انہیں کہاں رکھا ہے, ہم بچے کو پہنچا دیتے ہیں, کہ بچے کو ماں سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ہمیں بتانے کو تیار نہیں ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب یہ کیا معاملہ ہے. ابھی کل تک یہ بچیاں احتجاج کرتی رہی ہیں اپنے مدرسے کے سامنے جو روڈ ہے وہاں پر, اور میں نے مکمل یہی کوشش رکھی کہ بچیاں روڈ بلاک نہ کریں, کیونکہ عوام کو ہم نہیں پریشان کرنا چاہتے, عوام سے ہماری کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے ہمیں. ابھی چونکہ میں اندر نماز پڑھی تھی, ظہر کا ٹائم تھا, تو مجھے کل بھی میں نے ان کو بڑی مشکل سے اندر رات کو 9 بجے لے کے گئی ہوں, اور یہ کہہ کے کہ ہم انشاءاللہ چلو کل احتجاج کریں گے, ہماری بات سنی جائے گی, لیکن کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ابھی اچانک میں نماز پڑھی تھی تو مجھے کال آئی ہے کہ جی بچیاں روڈ پہ پہنچ گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے, آپ نے ان کی استانیاں اٹھائی ہوئی ہیں, لاپتہ ہیں, آپ بات بھی نہیں سن رہے, آپ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اب میں ان کو کیسے کنٹرول کروں گی اور کب تک کروں گی. میری والدہ جو پرنسپل ہیں ام احسان صاحبہ, وہ بھی یہاں نہیں ہیں, تو ظاہری سی بات ہے میں اکیلی تو ان کو نہیں کر سکتی. اور مسئلہ ان 6 استانیوں کا ہے, نہ انہیں چھوڑنے کو تیار ہیں, نہ ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. جب ان کے بچے روتے ہیں, تڑپتے ہیں, تو پھر ظاہری سی بات ہے غصہ بھرتا ہے. جی, تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو نہیں بتایا جاتا تو کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا؟ دیکھیں, میں تو سچ بتاؤں تو میں ابھی اس لیے آئی تھی کہ ان کو کم سے کم ہم اپنی روڈ تک ان کو محدود کروں, اور ان کو کہوں کہ آپ یہ روڈ چھوڑ دیں تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو. بٹ فی الحال میں نے جو ان سے بات کی ہے, یہ میری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے, اور میں نے ان کی بات اپنی والدہ سے بھی کروائی ہے واٹس ایپ پہ, بٹ وہ ان کی بھی نہیں مان رہی ہے کہ ہماری باجیاں یہاں لا دیں, ہم چلے جائیں گے. اصل میں ان ٹیچرز پہ نہ تو کوئی FIR ہے اور نہ ہی کوئی ایلیگیشن ایسا ہے جس کی وجہ سے اچانک انہیں اٹھایا گیا ہو کہ ہم کہیں کہ جی یہ مطلوب تھیں تو اچانک مل گئیں. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ غصہ ابھر رہا ہے بچوں میں, اور میں ان کو کوشش تو کر رہی ہوں کہ یہ کم سے کم روڈ تک, اپنی روڈ کے سامنے آ جائیں. بٹ دیکھیں یہ کب رابطہ کیا آپ نے انتظامیہ کے آپ سے؟ دیکھیں, میرے سے پرسنلی کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. میرے جو والد ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب اور جو والدہ ہیں, ان سے یقیناً بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ابھی فی الحال انہوں نے ہی مجھے فون کیا کہ بیٹا آپ بچیوں کو فوراً روڈ سے ہٹائیں, کیونکہ ہم نے عوام کو پریشان نہیں کرنا. لیکن یہ بچیاں ابھی میرے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں. میں یقین کریں میرا اپنا گلا دکھ چکا ہے ان کو روکتے ہوئے. انتظامیہ کا یہاں پہ آپ سے بات کرنا نہیں, یہاں کوئی نہیں آیا, یہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا جس نے مجھ سے یا کسی اور سے. میرے ہسبینڈ بھی موجود ہیں, سلمان شاہد ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. ہم دونوں کی کوشش یہی تھی کہ ہم اس معاملے کو آرام سے بیٹھ کے حل کر لیں, کیونکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
مطلب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آپ ابھینندن کو چائے پلا کے واپس بھیج دیتے ہیں، یعنی جو دشمن ہے واضح دشمن ہے، اور یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بچیاں زیادہ غصے میں۔ آپ یقین کریں گے کل مجھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ باجی اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، ہم نہیں اٹھیں گے۔ پھر فائنلی رات کو میں نے ان کی مولانا صاحب کی یعنی اسپیکر پہ انہوں نے بات کی، پھر والدہ نے بات کی کہ ٹھیک ہے ہم کل تک ہمیں بات تو کرنے دو، لیکن جب دوسری جانب سے ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے، وہ لوگ نرم نہیں پڑے، تو یہ تو بچے ہیں نا، بچے تو پھر احتجاج کریں گے، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اب ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی عوام پریشان ہو رہے ہیں۔ اصل میں تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسی طرح مولانا عبدالعزیز صاحب اپنے ایک مدرسے میں گئے تھے، جامعہ فریدیہ جو ان کا پرائیویٹ ادارہ ہے اور قانوناً بھی ان کا ہے اور وہ لیگلی یعنی ان کا ہی ہے، تو تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ 7 بچیاں ہماری غائب کر دی تھیں۔ وہ اسٹوڈنٹس تھی ساری، وہ جیسے کوئی کام سے یہاں سے نکل کے گھر جا رہی ہے اس کو بھی اٹھا لیا، کوئی مارکیٹ جا رہی ہے اس کو بھی اٹھا لیا، اسی طرح ان کو انہوں نے غائب کر دیا تھا۔ پھر تقریباً 2 دن ان کو غائب رکھا، اور لاسٹ میں جب مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں جامعہ حفصہ، تو اس شرط پہ انہوں نے کہا فریدیہ نہ جائیں، یا آپ ابھی فریدیہ سے آ جائیں، ہم بچیاں چھوڑ دیں گے۔ رات 11 بجے نیکسٹ ڈے رات کو جا کے ہم بیچ میں ضامن بنے تھے، اور ہمارے اس پہ پھر انہوں نے تھانہ سیکریٹریٹ سے وہ بچیاں چھوڑی تھیں۔ اور ابھی بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ بس مولانا صاحب کو ہم نے دباؤ میں رکھنا ہے، تو ہم نے یہ بچیاں غائب کی ہیں۔ جو بھی کیا جا رہا ہے یہ مولانا صاحب کو بھائی اب دباؤ ڈالنے بالکل میرا کہنا یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر آپ لال مسجد جانے پہ چلیں، ایک اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ سرکاری جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آزاد شہری کو آپ اس کی ذاتی جگہ سے کیسے روک رہے ہیں؟ جو کہ لیگل آپ اس کے کاغذات نکال لیں، جامعہ فریدیہ ان کا ہے، لیگلی ایک جگہ ان کی، آپ ان کو کہتے ہیں آپ نے وہاں نہیں جانا، اگر آپ جائیں گے تو ہم آپ کے بچیاں اٹھا لیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو حکومت کی طرف سے آپ حکومت کی طرف سے ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے یہ چند سال ہو گئے، زیادہ ہوا ہے کہ ہمارا تعاون جو کرتے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا نہیں کیا جاتا، یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 100 روپے 500 بھیجتا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں آپ نے کیوں بھیجا، اور جو ہمیں راشن دیتا تھا پیسوں سے دیتا تھا، فری نہیں دیتا تھا، اس بندے کو جا کے کہا کہ اگر آئندہ تم نے اسے بیچا نا تمہاری لاش گھر جائے گی۔ تو یہاں تک ابھی رات کو بھی فاقہ تھا، بچیوں کو کھانا نہیں ملا۔ ابھی صبح مجھے جو نگران ہے جو اس کا مطبخ کا، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ باجی نہ آٹا ہے، نہ دالیں ہیں، نہ آئل ہے، ابھی کیا کریں؟ تو گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے؟ اسی طرح ہو رہی ہے کہ آپ یقین کریں، میں نے رات کو ان بچوں سے کہا بچوں آپ تھکے ہوئے ہو، ناشتہ نہیں کیا ہوا، اندر چلو کچھ کھا لو۔ انہوں نے کہا باجی ہم نہیں جائیں گے، باجیوں کو لے کے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بچیاں جو ہے نا، جب آپ جو اسٹوڈنٹ اور استادوں کا رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر خاص کر جو دین کا ایک رشتہ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اب ہم ان کو کہہ بھی رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، میں آئی ہوں کہ تم کم سے کم گلی تک محدود ہو جاؤ، روڈز نہ بلاک کرو، بٹ یہ میری بات نہیں مان رہی کہ وہ 6 باجیاں ہمیں لا دو۔ دیکھیں بات بھی یہی ہے، اگر آپ کو مولانا صاحب سے ایشو ہے ان سے بات چیت کریں، ان سے طے کریں بیٹھ کے کہ مولانا صاحب آپ یہ کام نہ کریں۔ مردوں کا مقابلہ مردوں سے تو اچھا لگتا ہے، لیکن مردوں کا مقابلہ عورتوں کے ساتھ یہ بے غیرتی والا کام ہے کہ آپ ادھر آپ کو پرابلم مولانا عبدالعزیز صاحب سے، آپ اٹھاؤ ان کی بچیاں، وہ بھی کوئی گھر جا رہی ہے، کوئی مارکیٹ جا رہی ہے، لاپتہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے جامعہ حفصہ تو 2007 میں بھی بند تو نہیں ہوا، کتنا شدید خونی آپریشن ہوا تھا، یہاں تک کہ بچیاں بھی شہید ہوئی، ہماری بچے بھی شہید ہوئے، بند نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں یہ سب موجود ہیں۔ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کی حرکتیں ہیں، ان سے آپ سمجھتے ہیں مدرسہ بند ہو جائے گا، تو یہ امپاسبل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں نا، جو بھی آپ کو ہم سے مسائل ہے ڈسکس کریں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یا تو ہم ملک کے خلاف کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیں۔ میں نے پچھلی مذاکرات میں ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں ان کا تعاون نہ کرو، تو سمپل بات ہے، آپ اخبار میں اشتہار دیں کہ جامعہ حفصہ دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا منع ہے۔ آپ وہ نہیں کرتے، عوام کو کلیئر نہیں بولتے، لیکن ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں کہ جی ان کو بتاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس نے 500 بھیج دیا، اس نے 1000 بھیج دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم دہشت گرد ہیں یا ہماری کوئی غلطی ہے تو کھل کے عوام کو بتائیں، عام عدالت لگائیں، یقین کریں ہم حاضر نہ ہوں تو ہمارا آپ پھر جو بھی کریں۔ ناظرین تو آپ نے سنا جامعہ حفصہ، مدرسہ جامعہ حفصہ کے وائس پرنسپل ہمارے ساتھ موجود تھی، ان سے ہماری بات ہوئی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو الزام ہے ان کا، کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہماری 7 بچیوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ تو جی ناظرین، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سب کیا جا رہا ہے مولانا عبدالعزیز صاحب پہ جو پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے۔